بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے حدیث قرطاس پر۔ میرے محترم فضیلت مآب مخالف مناظر ہیں علامہ جنید، گجرات سٹی سے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ حدیث قرطاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام مبارکہ، حیات مبارکہ کے آخری ایام میں ایک بہت تلخ، تاریخ اسلام میں ایک بہت تلخ واقعہ ہے، اور یہ ایک مقدمہ ہے بعد میں آنے والے ظلموں کا، بعد میں آنے والے اختلافوں کا، بعد میں آنے والے نصوص اور شریعت کے مخالفتوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعتوں کا آغاز، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے حقوق کو پامال کرنے کا مقدمہ اور اس کا سرآغاز ہے۔ قرطاس کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی، اور قرطاس کے معاملے میں اسلام پر مصائب اور اسلام پر ضلالات اور گمراہیوں کا دروازے کھول دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صریح حکم کی مخالفت ان کے منہ پر، ان کے چہرے پر، ان کے حضور میں کیا گیا۔ تو اس سے بے شمار متعین نکلتے ہیں، بے شمار متعین نکلتے ہیں، اور ان سب کاموں، جتنے میں نے باتیں بتائیں، ان سب کا لیڈر، ان سب کا مؤسس، ان کا بانی اور ان کا سرکردہ، سرگروہ عمر بن خطاب تھے۔ محترم ناظرین، میں متعین کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ حدیث قرطاس میں کہ عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے روات میں سے ایک راوی ہیں، اور ان کی جلالت اور ان کی علو شان ملاحظہ فرمائیے کہ جماعت عمریہ کے کتب میں ان الفاظ کے ساتھ ہیں۔ یہ کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی 2001 میں چھپی ہے۔ کتاب العلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گلے لگایا اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو علم قرآن عطا فرما، قرآن مجید کا علم عطا فرما۔ تو یہ ان کی اپنی کتاب میں ان صحابہ میں سے ہیں جو شریعت میں سب سے زیادہ عالم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اس کو علم عطا کیا جائے تو وہ مردود نہیں ہے۔ یہ کتاب فضائل الصحابہ لأحمد ابن حنبل، چاپ دار ابن الجوزی، جزء اول۔ یہاں پر عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ عبداللہ نے فرمایا، ابن مسعود جو خود بہت بڑا مفسر اور بہت بڑا عالم صحابی ہے، نعم ترجمان القرآن ابن عباس، قرآن مجید کا بہترین ترجمان، بہترین مفسر، بہترین اسپوکس مین کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس ہے۔ اچھا، یہ کتاب تہذیب التہذیب للحافظ الذہبی، للحافظ معاف کیجیے گا ابن حجر الاسقلانی، یہاں یہ جلد کون سا بھائی؟ جلد نمبر 5 ہے، حیدرآباد دکن کا چھپا ہوا ہے، صفحہ نمبر 274 میں۔ عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب الہاشمی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے، وہاں پر یہ نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ ان کے لیے دعا کیا بالحکمہ کہ اللہ عبداللہ ابن عباس کو حکمت عطا فرما۔ وہ ابن مسعود نے کہا کہ نعم ترجمان القرآن ابن عباس، ابن عباس قرآن کے بہترین ترجمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر فرماتے تھے کان یقول ابن عباس اعلم امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ابن عباس امت کے، صحابہ کے سب سے عالم صحابی ہیں، سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابی ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا دین نازل فرمایا۔ اور عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ عالم الناس بالحج، عائشہ نے کہا کہ حج کے مسائل میں سب سے عالم عبداللہ ابن عباس ہے۔ اور یہاں پہ روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن برائدہ کہتے ہیں ابن عباس نے کہا انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعندہ جبریل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور جبریل وہاں پہ تھے۔ فقال لہ، جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ کائن حبر هذه الامہ، عبداللہ ابن عباس اس امت کے سب سے بڑے عالم ہوں گے۔ حبر بولتے ہیں بہت بڑے عالم کو، اس امت کے بڑے عالم، فاستوصی به خیرا، اس کے لیے خیر خواہی فرما دیجئے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس کا شان اور علو مقام آپ نے دیکھا اس روایت میں۔ اچھا، اس کے بعد میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں دکھا دیتے ہیں عبداللہ ابن عباس فرماتے کیا ہیں اس مسئلے میں۔ عبداللہ ابن عباس کا ایک جملہ ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، مسلم میں ہے، دوسروں میں۔ عبداللہ ابن عباس کے یہ جملے ملاحظہ فرمائیے، کتاب بخاری میں یہ حدیث نمبر ہے 114،
حدیث قرطاس کتاب العلم میں باب کتابت العلم میں نقل کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں ان الرزیۃ کل الرزیہ، الرزیہ بولتے ہیں مصیبت کو، کل الرزیہ یہ تاکید کے لیے ہے کہ سب مصائب کا جڑ، سب مصائب کا اساس، سب مصائب کا الرزیہ کل، سب مصائب سے بڑا مصیبت ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبین کتابہ، وہ ہے کہ کہ حائل ہو گئے لوگ، منع کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتابت سے، اس وصیت کو لکھنے سے۔ یہ شخص جو ترجمان القرآن ہے، صحابہ میں سب سے عالم ہے، اللہم علمہ القرآن، جبرائیل نے کہا یہ حبر هذه الامہ ہے، وہ خود شاہد ہے، وہ اسلامی امت کے واقعات کے، امت میں کیا مصائب پیش آئے ہیں، وہ سن 65 کے بعد اس کی وفات ہے، عبداللہ ابن عباس کی۔ اس نے بڑے مصائب دیکھے ہیں، اس نے جنگ جمل بھی دیکھا ہے، جنگ صفین بھی دیکھا ہے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت بھی دیکھی ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی دیکھا ہے، واقع حرہ بھی دیکھا ہے، اور ابن زبیر کے ساتھ جو بھی ہوا ہے، وہ ابن زبیر کیسے قتل ہوا وہ بھی دیکھا ہے، کعبہ، خانہ کعبہ کو منجنیق سے اڑایا گیا، خانہ کعبہ کو، سب مصائب کو اس نے دیکھا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ مصائب کا جڑ کیا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا۔ پھر حدیث نمبر 4432 میں بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، عبداللہ ابن عباس کے یہ جملے واقع قرطاس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان الرزیۃ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبین ان یکتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغلطهم، مصیبت سب بڑی مصیبت یہ ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیث نہیں لکھنے دیا گیا۔ کیوں نہیں لکھنے دیا گیا؟ پیغمبر راضی ہو گئے تھے کہ میں نہ لکھوں، نہیں، لاختلافهم، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جھگڑا کیا، ولغتهم، انہوں نے شور مچایا، شور غل کیا ایک دوسرے کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے نہیں دیا۔ پھر حدیث نمبر 5669 میں یہی فرماتے ہیں الرزیہ کل الرزیہ، رو، اور یہ بھی رو رو کر کہتے تھے، یہ اتنے روتے تھے کہ ان کے آنکھوں سے زمین میں کنکریاں تر ہو جاتی تھیں۔ ان الرزیہ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبین ان یکتب لهم ذلك الكتاب من اختلاف ولغتهم، میں نے ترجمہ کیا کہ صحابہ نے اختلاف کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شور مچایا، نعرہ بازی کیا، ان کو لکھنے نہیں دیا۔ اچھا، صحیح مسلم میں بھی یہی ہے میرے محترم ناظرین، مسلم میں چاپ دار الفکر 2003 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر، قال عبید اللہ فکان ابن عباس یقول ان الرزیہ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبین ان یکتب لهم ذلك الكتاب من اختلاف ولغتهم۔ اور دوسری کتابوں میں یہ کس نے نہیں لکھنے دیا؟ یہ صحابہ نے نہیں لکھنے دیا ہے بھائی۔ پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، اسلام کے مصائب کا جڑ کہاں چلا گیا؟ یہ عدالت صحابہ کے قائل کہ صحابہ سب عدول ہیں، اسلام میں سب مصائب کا جڑ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، ان کو لکھنے نہیں دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے حرمتی کیا، آواز بلند کیا، جھگڑا کیا، یہ صحابہ نے کیا۔ اور ان کا لیڈر کون تھا میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا لیڈر کون تھا۔ ان سب کا لیڈر عمر بن الخطاب تھا، اسی نے نہیں لکھنے دیا۔ اب یہ اہم ہے، صحابہ کی عدالت چلی جائے تو اہل سنت کا مذہب ختم ہے۔ عمر بن الخطاب کو اگر آپ اس پہ کوئی نقد وارد کریں جو صحیح ہو، جو شرعی ہو، تو ان کا بھی مذہب ختم ہے۔ یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی 2001 میں چھپی ہے، بیروت لبنان میں، ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر ہے 1033، کتاب المرضى، اور یہ باب قول المریض قوموا عنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے گھر سے بگایا، نکالا۔ یہ روایت ملاحظہ فرمائیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هلم اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادھر آ جاؤ، میں تمہارے لیے ایک وصیت لکھا دوں یا لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ شیخ صاحب نے خود فرمایا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر بھی یہ کتاب لکھتے بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کتاب لکھی جاتی تو کوئی گمراہ نہ ہوتا، یار مسلمان پہ واجب اس کی تصدیق کریں۔ تو یہ ایک ایسی تاکید ہے کہ اس وصیت کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، یہ ہر صورت میں لکھی جانی چاہیے۔ تو کیا صحابہ نے اتنی اہم کتابت کہ انہوں نے موافقت کیا، حکم کی تعمیل کیا؟ نہیں، مخالفت کی۔ سب سے پہلے کس نے مخالفت کی؟ فقال عمر۔ شیخ صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ فا تفریق کے لیے ہوتا ہے اور ترتیب کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آ جاؤ کہ میں ایسی کتاب لکھ دوں کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، فقال عمر، تو اس کے جواب میں عمر نے بولا، اس کے مقابلے میں عمر نے بولا
ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد قلب علیہ الوجہ، ان پہ تو بیماری غالب ہے. اور بیماری غالب ہے تو وصیت کیوں نہ لکھے؟ وصیت کیوں نہ لکھے؟ بیماری غالب ہے، بیماری درد زیادہ نا. نہیں، بیماری غالب کی وجہ سے اس کے اور مقصود ہیں. بیماری غالب ہے انہ یحجر، یعنی اگر بیماری غالب ہے تو بیماری کے حالت میں، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا، ترجمہ یہ کیا تھا، بیکار باتیں کرتا نا، بیکار باتوں کو سننا واجب ہی نہیں ہے. وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، کتاب اللہ کافی ہے. یہ صریح ہے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں قرآن ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، یہ مخالفت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب درد ہیں، یہ صریح ہے مخالفت میں. اور مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدم تعمیل فسق ہے، لیکن ان کی مخالفت فسق کفر ہے، فسق نہیں ہے، کفر ہے. اچھا، فاختلف اہل البیت، گھر میں موجود صحابہ نے اختلاف کیا. تو فا کس کے لیے ہوتا ہے؟ تفریق کے لیے. عمر نے جب یہ کہا ہے تو اس کے کہنے کی وجہ سے وہاں پہ اختلاف پیدا ہوا. تفریق کس کے لیے ہوتا ہے؟ یعنی ما قبل، ما بعد کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، میں لکھا دوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو عمر نے اس کے مقابلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہا کہ نہیں، وہ اپنے درد پہ مغلوب ہیں اور تمہارے لیے کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے. فاختلف، تو گھر میں کیا پیدا ہوا؟ اختلاف پیدا ہوا. فاختصموا، جھگڑا ہو گیا. بھائی صحابہ نے آپس میں جھگڑا کیا. تو کچھ لوگ انہوں نے کیا، قربوا یکتب لکم النبی کتابا لن تضلوا بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ کہتے تھے کہ قلم کاغذ یہیں پر ہے، اس کو نزدیک کرو، قریب لے کے آؤ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. ومنہم من یقول ما قال عمر، اور دوسرے جو تھے صحابہ عمر کی حکم کی بات کر رہے کہ نہیں، وہ عمر کا قول. ومنہم، دوسرے صحابہ عمر کی بات کو دہرا رہے تھے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ نبی صحابہ کے دو گروہ گئے آپس میں جھگڑے. یہ جھگڑے کا سبب کون بنا؟ عمر بن الخطاب بنا. اور جو مخالف، ایک گروہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، تو اس کا نتیجہ کیا ہو کہ لیڈر اس بات کا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حزب اختلاف کا قائد، کتابت کے قائد، وصیت کتابت کے مخالفین کے قائد، اور وصیت لکھنے کے مخالفین کے قائد اور رہبر اور رہنما اور سرکردہ کون ہے؟ عمر بن الخطاب ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ کون سا کام ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کے تمام مصائب کا جڑ ہے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ عمر بن الخطاب کے اس فعل سے عالم اسلام میں جتنے انتشار ہیں، جتنے مخالفتیں، گمراہیاں ہیں، جتنے بدعتیں، ضلالتیں، اس کا ریشہ اور جڑ کہاں ہے؟ حدیث قرطاس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، جو ان کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا. کس نے نہیں لکھنے دیا؟ صحابہ نے نہیں، کچھ صحابہ نے. ان صحابہ کا لیڈر سرکردہ کون تھا؟ عمر بن الخطاب تھا. یہ کس کا آئیڈیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے نہ دیا جائے؟ عمر بن الخطاب ہے. یہ صرف بخاری نے روایت نہیں کیا، ان کے اکابر نے روایت کی. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، 2003 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 811، کتاب الوصیہ. یہاں پر وہی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وصیت لکھنے دو تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. فقال عمر، یہ میں نے عرض کیا فا تفریق کے لیے ہوتا ہے، ترتیب. جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ کتاب لکھنے دو مجھے، عمر نے کہا کہ نہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ الوجہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے درد کے مغلوب ہیں، درد کے مت. اور درد اگر بیمار ہے، کس نے دنیا میں بولا کہ بیمار وصیت نہیں لکھا سکتا؟ بیمار اگر بالخصوص اگر اس نے اپنی موت کی خبر دی تو لکھنا تو واجب ہے. کہ کون سی شریعت ہے کہ لکھنے نہ دو؟ ٹھیک ہے نا. اور یہ غلبہ الوجہ کا مطلب ہے اس کا عقل مغلوب درد ہے، اسی لیے تو وہ کہہ رہے تھے یحجرو. وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ، قرآن کافی ہے. شیخ صاحب آپ نے خود کہا تھا شروع میں کہ جو حدیث کو چھوڑ کے کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. فاختلف اہل البیت، گھر میں موجود صحابہ نے اختلاف کیا. وفاختصموا، آپس میں جھگڑا کیا ہے. فمنہم من یقول قربوا یکتب لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابا لن تضلوا بعدہ. کچھ صحابہ کہہ رہے تھے کہ قلم کاغذ ادھر ہی ہے، قریب کر لو، وہ لکھ دیں. اور دوسرے کیا کہہ رہے تھے؟ ومنہم من یقول ما قال عمر، دوسرے کہہ رہے تھے وہی عمر کا قول. یہاں پر بھی اس روایت میں مسند احمد میں بھی، مصنف عبد الرزاق میں، وہ کتابیں بری پڑی ہیں کہ اس واقعے کا سرکردہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف کون ہے؟ عمر بن الخطاب ہے.
اور یہ انہوں نے شور کیا, جھگڑا کیا. فلما اکثر اللغو والاختلاف, تو جب ان کا لغو, بےہودہ باتیں, اختلاف اور آپس میں اختصام, جھگڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں, اور لغت آپس میں انہوں نے جو آوازیں بلند کیا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کثیر ہو گئے. تو فرمایا قوم, فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ. ٹھیک ہے نا, کس نے نہیں نکلے دیا؟ شیخ صاحب بسم اللہ. تیار ہے شیخ صاحب؟ میرا وقت ختم ہے. شروع کریں. بسم اللہ. جنید بھائی مائک آن ہے آپ کا؟ شیخ صاحب بسم اللہ کریں. جی جی ٹھیک ہے, سب بات ہے. جی اوپن کر لیے, مائک کھول لیا میں نے. ٹھیک ہے, ٹائم شروع سے لگا دیں. ٹھیک ہے حضرت, میرا ٹائم شروع کر دیں. بسم اللہ کریں. الحمد للہ ذی المجد والعلا خالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثری, الصلاۃ والسلام علی سیدہ افضل الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المرضیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوی. معزز سامعین, اللہ یاری صاحب نے احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی, صحیح بخاری کی. میں کوشش کرتا ہوں اپنی اسکرین بھی شیئر کروں, اور یہی احادیث مبارکہ جو ہے نا وہ آپ حضرات کے سامنے ہو. اس سے میں گزارش کروں گا کہ وہ میری جو ہے نا وہ اسکرین مجھے شیئر کرنے کی اجازت دیں. میں یہی احادیث مبارکہ جو ہے نا ابتداءً ان احادیث مبارکہ کا ترجمہ, اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹائم روک دیں, میں تھوڑے سا ٹائم روکیں, ٹائم دوبارہ شروع کرتے ہیں. کوئی فاسٹ بات, جب ٹائم آپ میں تیار ہو اسکرین جائیں گے شیئر نا, کر رہا ہوں. جب آپ تیار ہو جائیں گے ٹائم دوبارہ شروع کر دیں گے. کوئی بات نہیں, یہ روک دیا بھائی, میں ٹائمر لگا دیتا ہوں بھائی. بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے نا. 114 114. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث مبارکہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے. بے شک عبداللہ ابن عباس اور باقی تمام ہر صحابی جو ہے نا وہ ہمارے نزدیک عادل ہیں, اور ان کا فرمان جو ہے وہ ہمارے نزدیک, تمام اہل سنت کے نزدیک, اگر کوئی بات صحیح سند تک ان تک پہنچتی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں, تو وہ تمام اہل سنت کے لیے قابل حجت ہے. لیکن انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ وہ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں, تو سب سے بڑے عالم جو اس امت کے وہ حبر هذه الامہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا جاتا ہے. اور ان کو کبار صحابہ میں سے نہیں بلکہ صغار صحابہ میں سے شمار کیا جاتا ہے. ان کی عمر جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اتنی زیادہ نہیں تھی, بلکہ آپ کے زمانے کے بعد یعنی صحابہ کرام سے انہوں نے اکثر جو ہے نا وہ احادیث مبارکہ یا قرآن مجید کی تفاسیر جو ہے نا وہ حاصل کی. تو یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود روایت کرتے بہت کم ہیں, اکثر یہ کسی صحابی سے ہی روایت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن صحابہ کیونکہ سب کے سب تمام کے تمام عادل ہیں, تو اس لیے ان کی روایت کو اس اعتبار سے یہ صحابی ہی صحابی سے روایت لے رہا ہے, اس کو قابل قبول اور قابل احتجاج سمجھا جاتا ہے. یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ روایت نقل کی ہے, لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری جو ہے وہ سخت ہو گئی, قال ایتونی بکتاب, آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک چیز لے کر آؤ جس پر میں لکھوں, اکتب لکم کتابا, کہ میں تمہارے لیے ایک تحریر جو ہے وہ لکھ دوں, لا تضلوا بعدہ, اس کے بعد تم گمراہ جو ہے وہ نہیں ہوگے. قال عمر, تو اس وقت حضرت عمر فاروق نے فرمایا, یعنی یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر کے اندر آپ بیمار تھے,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے ایام تھے، تو آپ کی بیماری کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض جو ہے اس کی شدت ہے، یا آپ بیمار ہیں۔ غلبہ الوجع عربی زبان کا یعنی عربوں کا یہ ایک مقولہ ہے کہ وہ اگر کسی کو کسی چیز کے اندر مبتلا کہنا چاہتے ہیں، کہ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ فلاں آدمی بیمار ہے، تو اس طرح انہوں نے اپنے اس عرب کے مقولے کے مطابق یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیمار ہیں، یعنی آپ ایک درد کے اندر جو ہے بیماری کی کیفیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہیں۔ تو آپ کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے اور آپ کا کمال ادب جو ہے بجا لاتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، تو وعندنا کتاب اللہ، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس قرآن مجید موجود ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی ہدایت اور رہنمائی جو اس کے اندر فرما دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری کے اندر لکھنے کی تکلیف جو ہے وہ نہ دی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یعنی اذیت ہوگی، اس لیے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تحریر اس وقت نہ تحریر کروائیں۔ جس طرح اگر کوئی والد جو ہے نا وہ بیماری کی حالت کے اندر ہو اور وہ اپنے بیٹوں کو بلائے اور ان کو کہے کہ بیٹا میرے پاس کوئی چیز لے آؤ تاکہ میں تمہارے درمیان جو نا وہ تمہاری وراثت جو تقسیم ہوگی اس کے بارے میں کوئی چیز میں تمہارے درمیان تحریر کر دوں، تو بیٹے جو ہے وہ یہ کہیں کہ والد صاحب آپ بے فکر رہیں، ہمیں آپ نے ایک اچھی تربیت دی ہے اور ہمیں ہمارے پاس آپ نے اچھی تعلیمات ہمیں دی ہیں، ہمارے لیے وہ کافی ہے، آپ جو ہے اس وقت اس بیماری کی حالت کے اندر آپ یہ تکلف جو ہے وہ نہ فرمائیں، آپ اس وقت جو ہے آپ آرام فرمائیں، استراحت فرمائیں۔ تو جس طرح نیک وقار بچے جو ہے بیٹے جو ہے وہ اپنے والد کے اوپر شفقت کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ کمال محبت کرتے ہوئے اپنے والد کے ساتھ یہ کلمات کہہ دیتے ہیں کہ والد صاحب آپ اس وقت بیمار ہیں، تو آپ اس وقت یہ تحریر کرنا جو ہے وہ تحریر کو ترک کر دیں، تو ان بیٹوں کی اس بات کو کوئی بھی آدمی جو ہے وہ بے ادبی، گستاخی یا اپنے والد کی نافرمانی جو ہے وہ نہیں کہتا، بلکہ ہر ایک آدمی اس کو یہی کہے گا کہ انہوں نے اپنے والد کا کے ساتھ شفقت والا ہمدردی والا جو ہے وہ معاملہ فرمایا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام جو ہے نا اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر معاملہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ اگر کسی چیز کا حکم دیتے اور صحابہ کرام کمال محبت کی وجہ سے، کمال شفقت کی وجہ سے اس امر کو اس وقت جو ہے وہ مؤخر کر کے بعد کے اندر کر دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میں اس وقت اس امر کو بجا نہیں لا سکا، بعد میں یہ امر جو ہے وہ بجا لے آؤں گا، یا آپ سے اس امر کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے دوبارہ سوال کیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کو حکم دیا جائے کسی چیز کا، تو اس کے بعد حکم دینے کے اوپر یہ بات لازم نہیں آتی کہ یہ ہر حکم جو ہے نا وہ وجوب کا ہوگا، کیونکہ اگر یہاں پر ہم اس حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم، کہ میرے پاس تم کوئی کتاب لے کر آؤ کہ میں اس پر تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں، اگر یہ حکم وجوبی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد کے اندر ترک کر دینا، آپ نے فرمانا کہ قوموا عنی، میرے پاس سے چلے جاؤ، میں یہ تحریر نہیں تحریر کرواؤں گا، تو آپ کا ایک واجب کو ترک کرنا ہوا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت پہنچانے کے اندر کبھی کسی سنت یا مستحب کے اندر آپ نے کبھی جو ہے وہ کمی جو ہے وہ آپ نے نہیں فرمائی، تو ایک امر واجب اور ایسا امر جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار کہ وہ تمام امور کی تمام فساد کی جڑ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ امر جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ تمام قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اگر اس بات کو مکمل وجوب کے طور پر مان لیا جائے اور ان کے ظاہری الفاظ کو صرف دیکھا جائے، تو پھر اس کے بعد تو اس امر کو واجب ماننے کے بعد ہمیں یہ لازمی ماننا پڑے گا کہ آپ خود اس عمل کی یہ تحریر جو ہے وہ آپ تحریر کروا دیں۔ آپ بھی اگر نظر آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا، جی یہ اگر آپ ہمارے کوآرڈینیٹر کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ چلیں یہ نیچے ہو جائیں، آپ اگر اس وقت سے شروع کر دیں۔ کیا شروع کر دیں؟
تو کیا فرما؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر اس تحریر کو ترک کر دینا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہاں پر یہ امر وجوب کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امر جو نا وہ استحباب کے لیے تھا، اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے یہاں پر صرف یہ استفسار کے طور پر یہ کہا تھا آپ نے کہ باقی جو لوگ تھے وہاں پر ان موجود لوگوں سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مخاطب ہو کر حضرت عمر فاروق نے یہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ انہوں نے دوسرے لوگوں سے کہا، جس طرح دوسری روایات کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں وَعِندَكُمُ الْكِتَابُ، اور تمہارے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ کم کا مخاطب جو ہے وہ وہاں پر جتنے مجلس کے اندر موجود لوگ ہیں وہ تھے، تو جب کم کے مخاطب وہ دوسرے اشخاص ہیں تو گویا وہ دوسرے لوگوں سے بطور مشورہ کے حضرت عمر فاروق یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت بیماری کی حالت ہے، تو اگر آپ اس تحریر کو مؤخر کر دیں تمہارے پاس قرآن مجید جو ہے وہ موجود ہے۔ تو قرآن مجید کو حضرت عمر فاروق نے یہ جو فرمایا وہ اس لیے نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق کی اگر ہم پوری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے، حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں، انہوں نے ایک پرنالہ جو ان کے گھر کا راستے کی طرف نکلتا تھا، وہ اس کے اوپر سے اگر بارش کی وجہ سے پانی راستے کی طرف آ جاتا تھا تو نمازی حضرات جب مسجد نبوی سے نماز ادا کر کے جاتے تو ان کے کپڑوں کے اوپر پانی جو ہے اس کی گرنے کا خدشہ تھا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس پر نالے کو اتار دیا، تو حضرت عباس نے فرمایا کہ اس نالے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اپنے دست اقدس سے یہاں پر نصب کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کو بڑا افسوس ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اب میں خود جو ہے وہ نیچے کھڑا ہوتا ہوں، آپ میرے کندھوں کے اوپر کھڑے ہو کر اس پر نالے کو دوبارہ یہاں پر جو ہے وہ نصب کریں۔ تو آپ کی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری اس بات کے اوپر کامل نمونہ موجود ہے آپ کی زندگی سے کہ آپ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو، آپ کے ہر فرمان کو جو ہے وہ آپ نے سب سے مقدم جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو یہاں جو آپ نے یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، اور کتاب اللہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ آدمی جو ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے ارشادات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں ان کو حق جانتے ہوئے اور آپ کے فرامین کو پر حق جانتے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق نے یہاں پر یہ فرمایا کہ ابھی اس وقت جو ہے وہ آپ کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اس عمل کو مؤخر کر دیا جائے، یا تمہارے پاس ہدایت کے لیے کتاب موجود ہے تو تم اس سے ہدایت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہو۔ آپ کا یہ سوال صرف ایک بطور مشورہ کے تھا اور بطور استفسار کے تھا، جس طرح کہ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کے اندر فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین کے اندر جو ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے جواب کے اندر یہ کہا تھا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا آپ زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین کے اندر فساد اور برپا کرے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک امر کی تخلیق کا ارادہ کر دیں اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں اس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں کی کیا شان، فرشتوں کو کیا کہاں یہ بات لائق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے اوپر اعتراض کریں۔ تو یہاں پر فرشتوں کا جو سوال تھا یہ استفسار جو تھا صرف برائے استفسار تھا اور اس چیز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے تھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر اعتراض جو ہے وہ مقصود تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق کا یہاں پر جو سوال تھا وہ باقی اب وہاں پر موجود لوگوں سے تھا، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تخاطب کر کے تھا۔ آپ نے صرف یہ فرمایا کہ کیا تمہارے پاس یہ کتاب اللہ قرآن مجید موجود ہے تو تم اس سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہو، اس بیماری کے عالم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت جو ہے وہ نہ دو۔ اور اگر حضرت آپ آگے تھوڑی سی حدیث آگے جو ہے وہ دکھائیں، اور دوسری کون سی حدیث مبارکہ حدیث نمبر بتائیں؟ جو نمبر بتائیں۔ کتاب المغازی کے اندر حدیث 1612 نمبر ہے، نہیں 1612 حدیث نمبر صفحہ نمبر 1612 4169 4169۔ جی سر میں نکال دیتا ہوں 4169۔
صحیح بتا رہے ہیں یہ محترم بخاریہ، یہ سیکنڈ اثرات 4169 کتاب المغازی، کتاب المغازی، جی ہاں، علی الموت، بھائی علی الموت کی بات کر رہا ہوں. على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية قال على الموت 4169. یہ میرا میں اس کا کتاب کا وہ کتب خانے کا ہوگا یا 3168 تو نہیں ہے؟ دیکھیں اگر آگے تھوڑا سا شاید نمبر آگے پیچھے ہوگا. نہیں اس میں تو نہیں آگے مجھے. حدیث کا تھوڑا بتا دیں کون سا والا حدیث ہے. ہاں اب متن پڑھیں، میں نکال دوں گا متن، آپ پڑھیں. ہاں جنید بھائی آپ تھوڑا سا حدیث کا متن پڑھ دیں. متن پڑھ دیں. ایک سند پڑھیں، متن پڑھیں، میں نکال دوں گا. 4431 تو یہ تو نہیں ہے. دیکھیں مغازی میں یہ ہے بھائی، مغازی میں یہ ہے حدثنا قتيبة حدثنا اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ائتوني بكتاب ائتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فتناسوا. جی بالکل، تھوڑا سا اس کو اسکرین کو تھوڑا سا بڑا کر دیں. یہ بڑا، جی سر. یہ دونوں حدیث جو ہے نا وہ اسی سے مرتبط ہیں، واقع قرطاس سے. معاف کیجیے. یہ اور یہ جی بسم اللہ. اچھا اس میں نیچے جو 4432 نمبر ہے، اس حدیث کے اندر ہے لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت رجال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کچھ لوگ موجود تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ فقال بعضهم. تو اس طرح یہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا، بعضهم جمع کا صیغہ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف اس بات کے قائل حضرت عمر فاروق نہیں تھے، بلکہ وہاں پر موجود اور لوگوں کی بھی یہ رائے تھی اور انہوں نے بھی یہ کلمات جو ہے وہ کہے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے شروع کیا، یہ بات بھی اس لفظ سے فقال بعضهم، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا. بعض کا معنی صرف ایک نہیں کیا جاتا، فقال احدهم نہیں کہا گیا کہ ان میں سے ایک نے کہا، بلکہ وہاں جو موجود لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ الوجع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری جو ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں. وعندکم القرآن، تمہارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب موجود ہے. فاختلف اہل البیت واختصموا، حضرت عمر فاروق کے بارے میں جو الفاظ تھے وہ صرف اتنے ہی ثابت ہیں، غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن، کہ آپ نے اتنے بات کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت آپ کی طبیعت ناساز ہے اور تمہارے پاس قرآن مجید موجود ہے. تو تم اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہے ان کے اوپر عمل کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب مقدس جو قرآن آپ نے دی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرو. اگلا جو اختلاف ہے جو حضرت عمر فاروق نے، آپ کہتے ہیں اختلاف انہوں نے کیا، انہوں نے اختلاف کے اندر کوئی حصہ نہیں لیا. جی شیخ صاحب ٹائم ختم ہے. آپ کا ٹائم ختم ہے، 2 منٹ زیادہ بھی ہو گئے، لیکن میں نے 2 منٹ اس لیے زیادہ دی کہ آپ کے ٹائم میں تھوڑا یہ حدیث نکالنے میں تھوڑا ٹائم لگا. اچھا چلے ٹھیک ہے حضرت، لیکن تھوڑی سی ایک گزارش ہے کہ آپ نا اس میں وہ کر دیں کہ میں اپنی اسکرین شیئر کر سکوں، اس کے لیے آپ سب دوسرے جو لوگ ہیں اس کو تو کہتے ہیں تھوڑی سی اجازت دیں تاکہ میں بھی جو نا کوشش کرتا ہوں کہ شاید اب میں آپ ہوسٹ ہیں بھائی، آپ ہوسٹ اپنی جانب سے، مجھے نہیں معلوم کہ مشکل کیا ہے. آپ ہوسٹ ہیں، مجھے تو نہیں میں تو ادھر سے آپریٹر اگر کچھ کر سکتا ہے آپ خود کر لیں ادھر سے، میری جانب سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہوئی ہے. اور جنید بھائی آپ کے پاس ابھی زوم کا پورا کنٹرول ہے، لیکن پتہ نہیں آپ شیئر کیوں نہیں کر پا رہے.